جس سے چاہے توڑے جس سے چاہے جوڑے. یعنی ایک رشتہ تم بھی بناتے ہو اور اس رشتے کا نام ہے سسرالی رشتہ, لیکن خونی رشتے سارے اللہ بناتا ہے. بھائی یہاں تک آ گئے میرے ساتھ یہاں تک آ گئے ہو. سسرالی رشتہ بیٹی دینا بیٹی لینا یہ تم بھی بنا سکتے ہو. اب میں اس مرحلے پر ایک جملہ کہہ کے پھر آگے بڑھوں گا. آج بہت عجیب و غریب طریقے سے بول رہا ہوں اور کل تمہارے سامنے نتیجے آنا شروع ہو جائیں گے, لیکن یہ جملہ تم تک پہنچ جائے. میں نے کیا کہا کہ بھائی ایک رشتہ تو تم بھی بناتے ہو, بیٹی دیتے ہو بیٹی لیتے ہو, ساس سسر بہنوئی, یہ سارے رشتے تم خود بنا لیتے ہو نا, یہ اللہ نے نہیں بنائے, اس نے وہ خونی رشتے بنائے ہیں. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ محمد وہ اکیلی مخلوق ہے جس کو یہ رشتہ بھی حکم الہی کے بغیر بنانا نہیں پڑا. بیٹی دی تو حکم الہی سے, داماد بنایا تو حکم الہی سے. بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو جو باپ اپنی مرضی سے بیٹی نہ دے سکے وہ دین کو تمہاری مرضی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا. پوری طاقت سے آج کا تاریخی طرف یہ حکیم محمد احمد زیدی صاحب, ان کا تعلق خیرپور سے ہے, معروف حکیم ہیں اور یہاں کی شادی میں شرکت کے لیے تشریف لائے تھے. مجلس کا اعلان سن کے آ گئے اور مشہور نامور رہنماؤں میں ہیں خیرپور شہر کے. تو انہوں نے جو نعرہ لگوایا, یہ خیرپور میں میری مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کے لگتا ہے, بیٹھ کے نہیں لگتا. آج اتنی نقاہت ہے حکیم صاحب کو کہ یہ کھڑے نہیں ہوئے, بیٹھی کے نعرہ لگوا دیا. عزیزو, میرے دوستو, جملہ ضائع نہ ہونے پائے. پر رشتے وہ بناتا ہے, جب وہ بناتا ہے تو بیٹے کا رشتہ توڑ دیا, ٹھیک ہے نا. خدا کی قسم کمال ہے. سگا بیٹا کا نو, یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. اور نوازوں کو کہنے لگا حبیب بیٹا بنا کے لے جاؤ. عجیب ہے. غنی عن العالمین, جو چاہے کرے اور جس طریقے سے چاہے کرے. بھائی سگا بیٹا نہیں آج تمہارا بیٹا, یہ بیٹی کے بیٹے ہیں, لے جاؤ اپنے بیٹے بنا کے لے جاؤ. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. میں لاؤں گا اپنے بیٹے, تم لاؤ اپنے بیٹے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں. معیار صداقت کے لیے محمد کے بیٹے گئے. میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا, اور جب جملہ کہتا ہوں تو ٹھوک بجا کر اور کتابیں دیکھنے کے بعد کہتا ہوں. وہ جملہ اپنی تقریر سے مستعار لے کر تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں اور پھر آگے بڑھوں گا. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. کس کو لے گئے بھائی بیٹوں میں؟ حسن کو اور حسین کو. بھائی پیغمبر کے بچے بچپنے میں انتقال فرماتے رہے, اس لیے بچے ہی نہیں تھے تو لے کہاں سے جاتے؟ بھائی یہی ہے نا. یقین کرو گے حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن مطہر سے پیدا ہونے والے حضرت ابراہیم اس وقت زندہ تھے. اور اس قابل تھے کہ مباہلے کے میدان میں جا سکے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. پیغمبر کا بیٹا زندہ ہے, ابراہیم زندہ ہے, گھر میں رہے. حسن و حسین میدان میں جائے. مالک کیا ہوا کیا؟ کہا محمد کا بیٹا گھر میں بیٹھے, رسالت کا بیٹا میدان میں جائے.
نہیں عجیب مرحلہ فکر ہے. جس مرحلہ فکر پر یہ گفتگو آج رک رہی ہے. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. پورا واقعہ سینکڑوں ہزاروں مرتبہ تم نے سنا ہے. حبیب یہ مانتے نہیں ہیں بات کو. جب بات کو نہیں مانتے انہیں بلا لے اور بلا کر لعنت بھیج دے اور الگ ہو جا. بحثیں ہوئی ہیں اس سے پہلے, جملے کو برداشت کرو گے نا. بحثیں ہوئی ہیں اس سے پہلے. عیسائی کئی دن رکے ہیں رسول کی مسجد میں اور رسول سے مباحثہ کرتے رہے ہیں, اور آیت آئی ہے کہ حبیب کہہ دے کہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کا باپ نہیں تھا, آدم کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا, تو انہیں خدا کا بیٹا کیوں نہیں کہتے؟ یعنی باقاعدہ بحث ہوئی ہے, باقاعدہ بحث ہوئی ہے, اور انہوں نے بحث نہیں مانی. تو قرآن نے طریقہ کیا دیا کہ حبیب اب بحث نہیں ہوگی. یہ بحث تو مانتے نہیں ہیں, اب بحث نہیں ہوگی. کیا ہوگا مالک, کیا ہوگا؟ کہا مباہلہ ہوگا. اور مباہلہ کیا ہوگا کہ لعنت بھیج دو جھوٹے پر. یعنی قیامت تک کے لیے اصول دے دیا کہ اگر سامنے والا نہ مانے تو اب بحث کی ضرورت نہیں ہے, لعنت بھیج کے الگ ہو جاؤ. بھائی ٹھیک ہے نا, لعنت بھیج کے الگ ہو جاؤ. مباہلہ بیان ہی نہیں کرنا ہے. میں تو صرف ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں اور اس جملے پر آج کی گفتگو رک جائے گی. اب دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. اچھا بلاؤ انہیں, آ گئے وہ سارے. لیکن اب تو میری مجبوری ہے, خدا کی قسم میری مجبوری ہے, میں کیا کروں. وہ آدم کی دعا یاد ہے, تقریر کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اللہم بحق محمد وانت المحبوب بحق علی وانت العالی بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت محسن بحق الحسین وانت قدیم الاحسان. محمد کا واسطہ, علی کا واسطہ, حسن فاطمہ کا واسطہ, حسن کا واسطہ, حسین کا واسطہ. بھائی یہی تو تھا. آئے اور آ کے بیٹھے, پورے خاندان کو لے کے پیغمبر آ کے بیٹھ گئے. جب آ کے بیٹھ گئے تو کہنے لگے یا علی, یا فاطمہ, یا حسن, یا حسین. وہ پہلا نبی تھا, یہ آخری نبی ہے. یہ سنا کرو, کبھی ایسے بھی سنا کرو. وہ پہلا نبی تھا, یہ آخری نبی ہے. فاطمہ سنو, علی سنو, حسن سنو, حسین سنو. جب میں ان کے خلاف بددعا کروں تو تم سب مل کر آمین کہنا. محمد کرے بددعا, یہ سب مل کے کہیں آمین. میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا محمد رسول اللہ کی کسی دعا کے لیے آمین کی ضرورت ہے؟ یہ کیوں کہا کہ تم آمین کہنا؟ تو بتلانا یہ تھا کہ جب میری دعا ان کے بغیر قبول نہ ہو تو تمہاری دعا ان کے بغیر کیسے قبول؟ میں نے زحمت دی, لیکن چاہ رہا ہوں کہ اس مرحلے پر تمہیں روک لوں. کہا نا میرے نبی نے. اب ایک جملہ اور, یہ تو میرے نبی کا جملہ تھا, تو اب اس عیسائی کا بھی جملہ سن لو اور یہی گفتگو تمام ہو جائے, یہی گفتگو تمام ہو جائے گی. سنو میرے خاندان والوں, سنو. اذا دعوت علیہم فامنوا, جب میں ان کے خلاف بددعا کروں تو تم سب مل کر آمین کہنا. ادھر میرے نبی نے اپنی اولاد کو تیار کیا اور ادھر وہ بوڑھا عیسائی راہب, اس نے کہا بھائی آ گئے کہاں آ گئے. وہ سامنے نہیں تھا, وہ پہاڑ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. کہا یہ بتلاؤ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں یا اپنے خاندان کے ساتھ؟ اور ایک جملہ اس نے اور کہا دیکھو اگر ساتھیوں کے ساتھ آئے ہو تو مباہلہ کر لینا, اگر اولاد کے ساتھ آئے ہو تو مباہلہ مت کرنا. ساتھیوں کو بھی پہچانتا تھا, اولاد کو بھی پہچانتا تھا. تاریخ مباہلہ بھی یہ جملہ جا کے دیکھو ہے یا نہیں. کہا کہ نبی تو مسلمانوں کے نبی اپنی اولاد کے ساتھ آئے ہیں. کہا ذرا مجھے چہرے دکھا دو. اسے چہرہ دیکھا, دور سے پہاڑی کی چوٹی سے میدان میں بیٹھے ہوئے ان 5 افراد کو دیکھا. ٹھیک, بیوی چادر میں ہے, اس کے چہرے کے دیکھنے کا امکان ہی نہیں.
रसूल के चेहरे को देखा, अली के चेहरे को देखा, हसन के चेहरे को देखा, हुसैन के चेहरे को देखा और कहने लगा कि इन्नी ला अरा वजूहन, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये पहाड़ों के हटने की दुआ मांगे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दें। ईसाई ने एक मर्तबा चेहरा देखा, वो पहचान गया। आप जिंदगी भर देखते रहे और आज तक नहीं पहचाने। बस मेरे अजीजों, बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरी गुफ्तगू इख्तिताम पजीर हो गई। आज गुफ्तगू रुक रही है इस मकाम पर। इन्नी लारा वजूहन, वजह के मानी चेहरा, वजहुल्लाह, अल्लाह का चेहरा, वजूह चेहरे। ये नहीं कहा उसने कि मैं ऐसा चेहरा देख रहा हूँ कि अगर ये पहाड़ों के हटने की दुआ करें, वो ऐसा चेहरा। उसने क्या कहा कि अगर ये लोग जो चेहरे वाले बैठे हैं पहाड़ों के हटने की दुआ करें तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे। ऐसे चेहरे, ऐसा चेहरा नहीं, चेहरे। या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा तो कल देखा था इन्होंने, उस वक्त तो कुछ नहीं कहा था। आपके साथ अली थे, उनका भी चेहरा देखा था, उन्हें तो नहीं कहा कि पहाड़ों के हटने की दुआ करें। ये आज नई बात क्या हो गई भाई? तवज्जो रहे, तवज्जो रहे कि घबरा के कह रहे ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर ये हटने की दुआ करे तो पहाड़ हट जाए। यानी ईसाई था मगर पहचान गया कि जैसा चेहरा मोहम्मद का वैसा अली का, वैसा हसन का, वैसा चेहरा हुसैन का। बस बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब गुफ्तगू इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगी। ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि पहाड़ों के हटने की दुआ अगर मांगे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। मुबाहला नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। दुनिया की कोई तारीख नहीं लिखती कि मुबाहला हुआ, सरेंडर हो गए, इससे वापस चले गए, कहा कि मुबाहला नहीं करेंगे। यानी तुम्हें रसूल तो नहीं मानेंगे मगर मुबाहला नहीं करेंगे। इस बारीकी पे कभी फिर बात होगी कि तुम्हें सच्चा तो मानते हैं लेकिन तुम्हारी जबान ऐसी सच्ची है कि बददुआ कर दो बददुआ लग जाएगी, लेकिन तुम्हें रसूल नहीं मानेंगे। ठीक, मुबाहला नहीं हुआ। ठीक, यहां तक आगे देखा। अगर मुबाहला हो जाता तो रूए जमीन से एक एक ईसाई चुन के अल्लाह हलाक कर देता। ठीक, आज मुसलमानों का कोई फिरका ईसाइयों को लानती कहता है। इख्तलाफ अपनी जगह पर, मुझे भी इख्तलाफ है। मैं मुसलमान हूं, मैं अहले किताब नहीं हूं और अहले किताब से मुझे इख्तलाफ है, लेकिन मैं ईसाई को लानती नहीं समझता। आप समझते हैं लानती ईसाई को? भाई लानती कोई नहीं कहता। अगर पंजतन के मुकाबले पर टिक जाते तो लानती हो जाते। हट गए, लानती नहीं है। एक मैसेज पहुंच गया आज का भाई। यानी लानत का ताल्लुक सामने वाले की जिद से है। अगर समझदार है तो बच जाएगा लानत से, और अगर जिद्दी है तो टिक जाएगा और लानत के पीछे जाएगी। भाई यही तो मैं कहता हूं, ईसाई समझदार थे, बच के निकल गए। यजीद अहमद था, आज तक फंसा हुआ है या नहीं?